اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسز عمران، آپ کے اپنے چینل میری باریک سوچ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں میت سے سوالات کرنے والے فرشتوں کی بابت فرمایا کہ ان کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر اور نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، پھر میں دونوں فرشتوں منکر نکیر کے لیے کافی ہوں گا؟ واللہ، اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو میں جواب دوں گا، میرا رب تو اللہ ہے۔ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جوابات پر بھی ثابت قدم رکھے گا۔ کلمہ توحید، اس پر زبانی و عملی گواہی اور اس پر ثبات کا حصول ہر مومن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، تاکہ دنیا سے کامیابی سے کوچ کر جانے کے بعد قبر میں فرشتوں کے سوالات کے موقع پر بھی کامیابی نصیب ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثبات فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا و آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسولوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی گواہی دینے والے کامیاب انسان کی پرمسرت کیفیت کی مثال قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے، قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اسی طرح کسی بھی بندہ مومن کے ساتھ قبر میں جب اچھا معاملہ پیش آتا ہے اور اسے اپنی کامیابی کے آثار نظر آتے ہیں تو وہ اس خوشخبری کی اطلاع جلد از جلد اپنے اہل خانہ کو دینا چاہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس تو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اسے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ، جسے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، خوش آمدید مجھ پر چلنے والے،
لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ تو ہی عزیز تھا۔ آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح موت کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے تمہارے ہاں مابعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے، ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، بے شک تم دنیا میں نماز پڑھتے رہے ہو، اب ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو، اور بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مابعوث کیے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے، اسی عقیدے پر تم زندہ رہے تھے، اسی پر مرے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھو گے۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ 501 فٹ یا 53 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلی والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ تو اس طرح قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔